میری آپ کی کوئی بھی عبادت ہے، خصوصی طور پر نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی جو عبادت ہے وہ وضو ہے۔ تو میرا آپ کا وضو ہی خراب ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کم از کم وضو آپ کو بتلایا جائے۔ وضو کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وضو تسلیم ہی نہیں کیا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بسم اللہ وضو سے پڑھنا، پہلے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بحث میں جائیے ہی نہ جی بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، آدھی پڑھنی ہے۔ بھائی اللہ نے کہا فقل بسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، پوری پڑھنی ہے، آپ کی مرضی۔ اس شکنجے میں نہ پھنسیں ورنہ آپ پر میں ایک قدم نہیں چل پائیں گے۔ بسم اللہ پڑھیں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، ٹوٹی ہے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اچھی طرح انگلیوں کو ایسے آپس میں ملائیں تاکہ کچھ چیز جگہ خشک نہ رہے۔ اچھی طرح کرنے کے بعد دو طریقے ہیں، ایک بک ایک چلو میں پانی لیں، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھانا ہے، ناک کے ساتھ لگانا نہیں ہے، وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ دو کام ہے، استنشاق اور استنشارہ، پانی کو ناک میں چڑھانا اور اس کے بعد اپنے ناک کو سنکنا، جھاڑنا، صاف کرنا، یہ دونوں وضو کا حصہ ہیں۔ ہم نے یہاں اکثر دیکھا بھائی وضو کرتے ہیں، یہ وضو ہو رہا ہے، وہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، خارش کر رہے ہو ناک پہ، سمجھ نہیں آتی بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، اور ہر بار میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں آدھا پانی ناک میں، آدھا پہلے منہ میں، آدھا ناک میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ایک چلو لیں، منہ میں ڈالیں، اچھی طرح انگلی پھیرنی ہے انگلی پھیر لیں، کلی کریں اچھی طرح، دوسری دفعہ لے لیں، تیسری دفعہ دے لیں۔ کم از کم مقدار پانی لینے کی ایک بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ جس نے 3 بار سے بھی زیادہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بھی اسراف کیا، اس کا وضو بھی ضائع۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، ایک بار کر لیں، 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں، کچھ اعضاء آپ نے ایک بار کر لیے، کچھ اعضاء آپ نے 2 بار کر لیے، کچھ اعضاء آپ نے 3 بار کر لیے، کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عضو آپ نے 3 بار دھویا سارے 3 بار ضروری نہیں، یہ آپ کو جہاں آسانی ہے کر لیں، مگر کم از کم مقدار ایک اور زیادہ سے زیادہ 3۔ دوبارہ سن لیں، ہاتھ میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، اچھی طرح کلی کی، منہ میں پانی گھمایا اچھی طرح، پانی کو باہر پھینکا، پھر دوسری بار لیا، پھر تیسری بار لیا، پانی لیں ناک کے ساتھ اس کو کھینچیں، جب کھینچیں گے آپ کی ہڈی تک پانی جائے گا۔ روزے کی حالت میں احتیاط کر لیں، روزے سے ہٹ کے پانی کو چڑھائیں، آپ کے ناک کی جو گندگی ہے وہ گندگی کو پانی نرم کرے گا، جب گندگی کو نرم کرے گا اس کے بعد ناک آپ جھاڑیں گے، آپ کا ناک انشاءاللہ بہترین صاف ہو جائے گا۔ اس کے کرنے کے بعد ٹوٹی سے، ٹب سے، شاور سے، جہاں سے بھی آپ پانی لے رہے ہیں پانی لیں، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، یہ ماتھے سے لے کر یہ آپ کی داڑھی آپ کی ٹھوڑی تک آپ نے سارا دھونا ہے، ایک بار 2 بار 3 بار آپ کی مرضی۔ اس کے بعد جن کو اللہ نے داڑھی کی توفیق دی ہے وہ ایک چلو ایک بک پانی لیں، اپنی داڑھی کا خلال کریں، وہ ساری گیلی نہیں ہونی اور ساری گیلی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بھولتے ہی رہو کہ گلا کرنا، یہ گلی ہونی بھی کوئی نہیں۔ اس طرح وہ اس کے ساتھ آپ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور پانی بھی ضائع کر رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو حدیث کے مطابق ید سے لے کر یا آپ اپنی کوہنی تک، ہاتھ سے لے کر کوہنی تک اپنے دائیں بازو کو دھوئیں، پھر آپ کو اسی طرح بائیں بازو کو دھوئیں۔ بعض مرتبہ جسم کا کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی عضو خشک رہ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی وضو کوئی نہیں۔ یہ اس کو ایسے ہی پھرلو نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بس ایسے ہی پھرلو سمجھ کے وضو کیا جاتا ہے، یہ عبادت ہے، اس کا اجر ہے۔ جب آپ عبادت یہ کر رہے ہیں آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے، عبادت ہے یہ، اس کو اہمیت دیا کریں، دھیان اور تسلی سے کیا کریں۔ بعض نمازیوں کو شیطان اسی طرح عبادت خراب کرواتا ہے کہ اس کا وضو خراب کرواؤ، جب اس کا وضو خراب ہے اللہ نے اس کی نماز قبول ہی نہیں کرنی، اس کو جوتے ہی پڑیں گے قبر میں جاتے، وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ میری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم اس کو یہی حل کریں، یہی اس کو سوچے سمجھیں اور تحقیق کر کے اپنی عبادات کو ٹھیک کریں۔ خیر اپنا دایاں باؤں اچھی طرح دھوئیں اور اس کو مل لیں تاکہ کوئی خشک جگہ رہ گئی ہے وہ بھی تر ہو جائے، سوکھی نہ رہ جائے تاکہ وضو خراب نہ ہو۔ اسی طرح بایاں بازو بھی اچھی طرح، اور آپ نے پورے ہاتھ تک اس کو دھونا ہے۔ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کریں، ٹب سے پانی لیں، پانی لے کے یہاں آپ اپنا ہاتھ رکھیں۔ یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں عورتوں کا بھی اسی طرح ہے، مردوں کا بھی اسی طرح ہے۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پورے ہاتھ کو اپنی گدی پر کھتی تک لے جائیں، دونوں ہاتھ جڑے جڑے، اسی طرح واپس آئیں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا بھائیوں کے بودے خراب ہو جاتے ہیں، ان کا پف خراب ہو جاتا ہے، ہم ایسے کرتے دیکھ کے ایسے سٹائل ماریں گے اور یہیں سے پھر ختم۔ ہمیں کیا ہے، آپ اپنے وضو کا ستیہ ناش کر رہے ہو، اپنی بات ضائع کر رہے ہو۔ بھائی یہاں سے شروع کرنا ہے، اس کو گدی تک لے کے جانا ہے، یہاں سے دوبارہ واپس آنا ہے، پھر یہاں تک آنا ہے۔ اس لیے جس بھائی کے بال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اصل آپ دیکھیں عبادت کر رہے ہیں، عبادت آپ کی مرضی کی نہیں،
اللہ के नबी की मर्जी की चलेगी। और ये इबादत भी ऐसी है, आपको इसमें तरतीब भी रखनी पड़ेगी। एक बंदा आए, पहले पाँव धो ले, फिर चेहरा धो ले, फिर कुल्ली कर ले, फिर बाजू धो ले, वजू है उसका? कोई वजू नहीं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब रखी है वो तरतीब रखनी जरूरी है, और जिस अंदाज की एक गिनती बतलाई है वो करनी जरूरी है। खैर, उसके बाद ये अब मसा बता दिया। इसी तरह फिर ये दोनों उंगलियां अपने कान में डालें, ये जो बल है इस बल में इस उंगली को घुमाएं, इसी तरह इस अंगूठे को इस कान की बैक पे घुमा दें। ये आपका मसा हो गया। बाद भाई पता नहीं क्यों करते हैं, ये हाथ की बैक साइड ऐसे करते हैं, पता नहीं बाल सेट करते हैं या क्या है। अगर सुन्नत समझते हैं तो सुन्नत कोई नहीं, सुन्नत यही है, यहां से शुरू किया, यहां आके खत्म किया, ये कान में उंगलियां डाली, दोनों अंगूठे आपने अपने कान के पीछे फेरे ऐसे करके, ये आपका हो गया। इसके बाद दायां पाँव धोएं, बायां पाँव धोएं, कोशिश करें अपनी उंगली के साथ उंगलियों के दरमियान ये खलाल करें, उसको फेरे ताकि वहां कोई जगह खुश्क न रहे। ये तरीकाकार वजू का है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।